الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین، بیان ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا رویہ اختیار کیا۔ آپ نے کل کے درس میں سنا کہ بھائیوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیں۔ تو عہد و پیمان بھی کیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اور ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برکیف آپ کو لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا اور سارا دن وہاں دوڑ لگاتے رہے، اور جب شام ہوئی، رات ہوئی تو پھر آئے، اور کس حال میں آئے قرآن حکیم اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور آ کر کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے والد بزرگوار، ہم دوڑ لگانے لگے، تو دوڑ میں ہم تو آگے نکل گئے۔ وَتَرَكْنَا یوسف، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، لیکن کیا کریں، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری اس بات کو نہیں مانیں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں۔
تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا اور یہ عذر پیش کیا، اور قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، بِدَمٍ كَذِبٍ، تاکہ ہم بطور ثبوت پیش کر سکیں کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو انہوں نے ہرن کا بچہ ذبح کیا یا بکری کا، بعد نے بھیڑیا کا بھی لکھا ہے۔ باہر کا جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، کپڑے کو خون میں لت پت کر کے نہ لے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھیڑیا کھا گیا ہے تو دکھاؤ، مجھے قمیص دکھاؤ، ان کا کرتا دکھاؤ۔ جب آپ نے ان کا پیراہن، کرتا، قمیص دیکھا، اس پر خون تو لگا ہوا تھا، تو آپ نے جب دیکھا روئے بھی صحیح اور ہنس بھی دیے۔ روئے تو اس وجہ سے کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی ایک باپ کے لیے جو لخت جگر بھی ہو اور نور نظر بھی ہو اور محبوب بھی ہو، تو مسکرائے اس وجہ سے کہ دیکھو بھائی عجیب دانا و بینا بھیڑیا ہے، میرے بیٹے کو یوسف کو تو ہضم کر گیا، چیر پھاڑ کر کھا گیا، لیکن کرتا تو کہیں سے بھی نہیں پھٹا۔ یا تو وہ اتنا دانا و بینا ہو کہ اس نے میرے بیٹے کا قمیص اتار دیا ہو، قمیص سے نکال کر پھر کھایا، وہ اتنا دانا و بینا ہو گیا ہے بھائی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو ان کے خلاف جا رہی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں، یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہ تو معاملہ جو ہے الٹ ہے، یہ کرتا جو ہے ان کی بات کی تصدیق ہی نہیں کر رہا۔ تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، یوں ہی نہیں معاملہ، بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن پیغمبر تھے، پیغمبر مقامی رضا و صبر کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ جزا و فضا کرتے، چلاتے روتے، ان کے لبوں پر کیا آیا؟ فصبر جمیل، یعنی اس حادثہ پر میں تو صبر جمیل ہی کروں گا۔ اور صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ اس صبر کو کہتے ہیں جہاں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو اور نہ ہی جزا فضا کا گزر ہو، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی اب آپ صبر کریں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی کوئی خبر سنیں تو کوشش کرنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور آگے آپ نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حال میں مدد مانگوں گا، علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تم جو بیان کر رہے ہو، اب اس پر میں اپنے رب سے ہی مدد چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا، ہیلا بہانہ جو تراشا تھا، اور یہ سارا جھوٹ پر مبنی تھا، دروغ گوئی تھی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت جان گئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے، کم از کم بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ اور اب سوال اٹھتا ہے کہ ایک باپ کی حیثیت سے انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے تھا، مگر آپ پیغمبر تھے، آپ نے معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ پاک ہی میرے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا، اور جو خواب سن چکے تھے بھئی وہ بھی پورا ہونا ہے، اور انہوں نے منصب نبوت پر فائز ہونا ہے، اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یعنی آپ نبی تھے، یہ باتیں بھی آپ کے ذہن میں تھیں، دل میں تھیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن یعنی تلاش میں نہیں نکلے، تو صرف اس وجہ سے کہ اب ظاہر ہے کہ میرا بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام تو کنویں میں ہیں، کم و بیش 3 دن رہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جو بھائی نرم گوشہ رکھتے تھے وہ ان کو خاموشی کے ساتھ کھانا بھی دے جاتے تھے، واللہ عالم۔ اچھا جی، اب قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ یعنی ایک قافلہ آیا جو کہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ تو یہ کنواں بھی صحرا میں تھا، اور کنویں کے قریب سے گزرے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو اہل قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آبکش بھیجا، جو پانی کا ڈول کھینچتا تھا، وارد، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی لے آؤ۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، تو اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول ڈالا تاکہ پانی حاصل کرے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی جو تھا وہ میٹھا نہیں تھا، کڑوا تھا، نمکین تھا، کھاری تھا، لیکن سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پیا، اور کچھ یعنی
ڈال دیا تو آپ کے تھوک ملنے کی برکت سے اللہ نے اس کھاری کنویں کو میٹھا کر دیا۔ جیسا کہ مدینہ طیبہ کے آس پاس کچھ کنویں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی تو اللہ پاک نے نمکین پانیوں کو میٹھا کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے بھی وہ پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ تو جب اس نے ڈول کھینچا تو بجائے اس کے کہ پانی سے بھرا ہوا آتا تو کیا دیکھتا ہے، تو اس پر تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر کہ ایک حسین مکھڑے والا اور کشادہ پیشانی والا جو بولے تو منہ سے نور نکلے اور اگر مسکرا دیں تو آس پاس ماحول چمک اٹھے، رات کو چلیں تو 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے روشنی ہی روشنی ہو۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہے نا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمکدان حسن سے خیرات ملی ہے، جو خود منبع حسن ہیں، ان کے حسن کا کیا عالم ہو۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں تو یوسف علیہ السلام موجود ہیں، تو وہ پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، مژدہ جاں فزا ہو، نوید جاں فزا ہو، خوشخبری ہو، یہ لو کتنا من موہنا بچہ ہے، کتنا حسین بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع بے بہا سمجھتے ہوئے۔ یہ تو بھائی مزہ آئے گا، مصر کی منڈی میں جا کر بیچیں گے، بہت مال ملے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔